ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے۔ دعا آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ہارون نظامی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، پروگرام کا جو آغاز ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخد العبادہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کی، ہر بندی کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک کہ آیا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہم لوگ کا ایک محاورہ بن گیا ہے کہ ترنت لگائیے ترنت فائدہ ہو، یعنی جیسے ہم دعا کریں فوراً اس کے اثرات آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور پھر اس دعا کے قبولیت کے اثرات 40 سال کے بعد دکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ ہم نے تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی تھی، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ 40 سال کے بعد آئے۔ اس لیے بندے کو اور بندی کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کی مصلحت ہوتی کہ اللہ فوراً دے دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی بہت بڑی آنے والی تکلیف ہوتی وہ ٹال دیتا ہے، یا دعا کی کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کر وہ آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ اور بندی اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ فلاں موقع کے اوپر تم نے فلاں دعا مانگی تھی، لہٰذا اس دعا کے اثرات اور اس کی قبولیت کے اثرات دنیا میں نہیں دکھے، میں نے اس دعا کو آج ذخیرے کے طور پر بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو بندے کی اور بندی کی جب نگاہ جائے گی ان نیکیوں کی طرف، تو برجستہ یوں فرمائیں گے کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے آج اتنی نیکیاں ہیں، اتنا ثواب ہے، جس وقت اس کا سخت محتاج ہوگا بندہ اور بندی۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں۔ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں یہاں سے ان کو بھی ہم پڑھتے رہیں، اس کا اثر انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یا تو اللہ وہی چیز دیں گے، یا مصیبت کاٹ دیں گے، یا ذریعے آخرت بنا کر آخرت میں اس کو جو ہے نیکی بنا کر رکھ دیں گے، جس وقت انسان کو سخت محتاج ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی جتنی ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے ایک انسان ہوتا ہے، انسان کا ایک دماغ ہوتا ہے، اگر دماغ ہی نہیں اس کے پاس ہے تو نہ اس کے اعضاء کام کریں گے، نہ اس کے ہاتھ کام کریں گے، نہ اس کے پیر کام کریں گے۔ اگر دماغ صحیح سالم ہے تو سارے اعضاء اس کے کام کریں گے۔ ایسے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔
تو اس لیے جب دعا ہم مانگیں تو سب سے پہلے اول آخر درود شریف لگا لیں، اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اللہ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد اپنے مسائل اللہ کے حضور میں رکھیں۔ دعا جب اختتام کریں، دعا کا اختتام کریں، اس وقت بھی جو ہم اللہ سے جو ہے درود شریف کے ساتھ میں اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ میں دعا کا اختتام کریں۔ اس طریقے سے ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام دینی اور دنیاوی مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ بے شک۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ ہمارے بھائی ہے نا، گھر میں زیادہ نہیں رہتے، باہر زیادہ گھومتے رہتے ہیں بیکار، تو اس لیے کوئی وظیفہ بولنا۔ جی کیا ایج ہے آپ کے بھائی کی؟ ہاں، ایج کیا ہے؟ 25 ہے۔ شکریہ اور کال ہے کرنے نا کے لیے۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے، ہیلو، جی 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 کھانا ہضم کرنے کے لیے دعا بولنا، اور آنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بول دینا۔ 3 سوال ہے میرے، ٹھیک ہے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی مولانا صاحب۔ جو بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ باہر رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بھائی جب گھر میں ہوں تو ان کو 21 مرتبہ یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا رؤوفو یا سلامو، یا رؤوفو یا سلامو، 21 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھائی کو پلا دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے گا۔ اور دوسرے جو انہوں نے حافظے کے اعتبار سے پوچھا ہے، کھانا ہضم کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر 18ویں سپارے میں 18واں سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ دعا لکھی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اس دعا کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے پہ دم کر لیں، پھر وہی کھانا کھائیں تو انشاءاللہ ان کا جو ہاجمہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرا سوال جو بہن نے کیا ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے، تو بہن کو چاہیے کہ وہ سونف لے لیں، سونف، جو چھوٹی سونف آتی ہے کھانے والی سونف، سونف کے اوپر دم کرے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس کو 21 مرتبہ سونف کے اوپر دم کر لیں۔ آدھا چمچ سونف صبح ناشتے میں لے لیا کریں، آنکھ کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بنگلور سے بات کریں جناب۔ جی سوال کیجیے۔ جی عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے؟ عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے؟ جی 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 شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ عمرہ نفل ہے، عمرے والا عمل جو ہے وہ نفل ہے، اور حج جو ہے وہ فرض ہے۔ حج انسان کے اوپر جب فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ اللہ کے گھر جا سکے اپنے پیسے سے اور آ سکے۔ جب تک یہ حج پہ رہے اس کے گھر کا جو ہے خرچ وہ بآسانی سہولت کے ساتھ چلتا رہے، ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، یعنی حج ہمارے اوپر فرض ہوا، ہم نے حج کر لیا، اب حج سے واپس ہم آئے تو ہمارے پاس اور روپیہ پیسہ ہو گیا، تو اب دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، اگر ہم کریں گے تو نفل حج ہوگا۔ اور عمرے کا یہ معاملہ ہے کہ عمرہ جو ہے وہ نفل ہے، کہ ہم جو ہے سال میں 5 دن چھوڑ کے عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ حج کے جو پیریڈ ہوتے ہیں ان پیریڈ کو چھوڑ کے زندگی میں کبھی بھی ہم عمرہ کر سکتے ہیں، کسی مہینے بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمرے کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ارکان ہوتے ہیں، ایک احرام باندھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے طواف کرنا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر جو ہے سعی کرنا ہوتا ہے، حلق کرانا ہوتا ہے، سر منڈانا ہوتا ہے، 1-2 گھنٹے کے اندر آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور حج کے جو ارکان ہوتے ہیں اس کے جو ہے وہ کئی دن لگ جاتے ہیں، پورے 5 دن لگ جاتے ہیں، تب جا کے وہ حج پورا مکمل ہو پاتا ہے۔ تو حج فرض ہے، عمرہ نفل ہے۔ حج جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور نفل جو ہے عمرہ جو ہے وہ نفل ہے، وہ کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلاور راجستھان بکانی سے بول رہے ہیں، کوٹا ڈسٹرکٹ سے۔ جی سوال کیجیے۔ دو سوال ہے ہمارا۔ جی ایک تو لڑکے لڑکی کی شادی میں رشتے آتے ہیں، بنتے بگڑ رہے ہیں بار بار، یہ چل رہا سلسلہ لڑکے اور لڑکی کی دونوں۔ ایک میری والدہ ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے، دست وغیرہ 3-4 دن تک نہیں جاتی ہے، دوا دیتے ہیں دوا بھی کام نہیں کرتی ہے، کھانا بھی کھاتی برابر ہی، مطلب کمزور جہی تو چل پھر نہیں سکتی، بول نہیں سکتی ہے، ان پڑھ ہے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی مفتی صاحب، جو رشتے کے متعلق انہوں نے بات بتائی کہ رشتے آتے ہیں وہ نہیں روک پاتے ہیں، تو بھائی کو چاہیے کہ 2 عمل کرے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ شکر کے اوپر یعنی چینی کے اوپر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 41 مرتبہ شکر کے اوپر دم کر لیں، وہ شکر رکھے رہیں۔ جب رشتے والے گھر آئیں دیکھنے کے لیے بیٹی کو یا بیٹے کو، تو اسی شکر سے کوئی میٹھی چیز بنائیں، چائے بنا دیں یا اس کی کھیر بنا دیں یا اس کا حلوہ بنا دیں، کوئی میٹھی چیز اسی شکر سے بنا کے ان کو کھلائیں۔ اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء بیٹی یا بیٹا جس کا رشتہ طے ہونا ہے اس کو چاہیے کہ 101 مرتبہ پڑھے یا لطیفو یا جامعو، یا لطیفو یا جامعو، یا لطیفو یا جامعو 101 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مناسب رشتہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ جی دوسرا سوال تھا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، قبض رہتا ہے۔ جی قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں آیت آتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس دعا کو گڑ کے اوپر، جو گڑ ہوتا ہے کھانے والا گڑ، اس کے اوپر دم کر لیں، اور جب بھی یہ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں صبح شام، کھانے کے بعد تھوڑا سا وہی گڑ کھا لیں، ہاضمہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے بول رہا ہوں، یعقوب۔ جی یعقوب صاحب سوال کیجیے۔ میرا ایک پیر دکھتا بہت، اور بہت سے باتیں بھول جاتا ہوں۔ باتیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جو بھائی کا پیر جہاں پہ دکھتا ہے تو ایک چھوٹی سی آیت قرآن کے اندر آتی ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ کے وہیں پہ دم کریں جہاں پہ بھائی کا پیر دکھتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ دکھن دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا کہ باتیں بھول جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ پوری سورت صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، تو انشاءاللہ ان کا حافظہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا، بھولنے والی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں سر۔ جی کیا نام ہو آپ کا؟ ہاں سر، میرا سوال یہ ہے سر، میں تھوڑا ڈیفینس میں سرچ کر رہا ہوں، میں مولانا صاحب سے
रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कोई ऐसा वजीफा दे ताकि मैं चलते फिरते आप लोगों को पाल सकूँ, कि मेरी मुश्किलात हैं जो भी तंगियाँ हैं वो दूर हो सके। किस या तरह की कोई भी मुश्किलात दबाव हैं? आ सकते हैं। मान लो कभी कभार आता है ड्यूटी के दौरान मुश्किलात, या किसी का दबाव, गैर मुसलमानों के अंदर जॉब करनी पड़ती है, तो उसके बारे में सर। और दूसरा है कि मान लो शरीर में मान लो तकलीफें आती है, तो कभी कभार हमारे पास दवाई मिल सकती है या नहीं मिल सकती, तो वो भी ताकि हम वजीफा पढ़ के उसको ठीक कर सके। और नमाज पढ़ने का कभी कभार मान लो कज़ा हो जाती है नमाज, तो हम चलते रहते हैं, हमारी नौकरी ऐसी है ताकि वो हमें आसानी से मान लो हम वजीफा पढ़ के भी कभी मान लो आसानी हो जाए सर। ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। भाई ने जो पहला सवाल किया है कि वो इनके अंदर ये खौफ रहता है, तो उसके लिए सूरह कुरैश की तिलावत करिए। जिस माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे ये रह रहे हैं, सूरह कुरैश को अपने ऊपर 11 मरतबा सुबह पढ़ के दम कर लें और शाम को 11 मरतबा पढ़ के दम कर लें। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। 11 मरतबा सुबह, 11 मरतबा शाम को दम कर लिया करें अपने ऊपर। और दूसरा सवाल जो भाई ने किया है कि जो बीमारी रहती है, परेशानियाँ दिक्कतें रहती हैं, तो इनको चाहिए कि 7 मरतबा सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ और 7 मरतबा दरूद शरीफ, ये सुबह शाम पानी पे दम करके पी लें, तो जो तकलीफ़, जो बीमारियाँ अचानक इनको रहती हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसमें काफ़ी इनको जो है इफाक़ा होगा। जी चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उड़ीसा से अनीस फातिमा बोल रही हूँ। जी मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से जी। कि मतलब जो फर्ज नमाजें पढ़ते हैं हम, तो मेरा ज्यादातर मैंने जो पहला रकात में फर्ज की लीला से कुरैशिन पढ़ती हूँ और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, और सुन्नतों में मैं ज्यादातर कुल या अय्युहल काफिरून, और उसके बाद मैंने फिर दूसरी रकात में मैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ती हूँ। ये सही तरीका है या दूसरा कोई सूरा मिलाना पड़ेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी थोड़ा ज्यादा सोती है, रात में बहुत ज्यादा सोती है, उसके लिए कोई दुआ बता दें मौलाना साहब। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। बहन ने जो सवाल पूछा है वो तरीक़ा नमाज में पढ़ने का सूरतों का इनका सही है और ये पढ़ सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन किसी सूरत को मखसूस नहीं बनाना चाहिए कि हमें हमेशा वही सूरत पढ़ना है। कभी कभी सूरतों को चेंज भी कर देना चाहिए, कभी कभी सूरतों को चेंज कर देना चाहिए। और जो बहन ने कहा कि हम पहली रकात में ये पढ़ते हैं, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ते हैं, वो तरीक़ा इनका सही है और ये पढ़ सकती हैं, लेकिन कभी कभी उनको दूसरी सूरतें भी जो है मिला लेना चाहिए और सूरतें भी पढ़ देना चाहिए। जी दूसरा सवाल जो बहन ने किया है कि इनकी बेटी है वो सोती बहुत है, तो कुरान मजीद की ये आयत पानी पे दम करके पिलाए। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये 11 मरतबा पानी पे दम करके पिला दें तो इंशाल्लाह सोना कम हो जाएगा। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? निशा मैं तुलसीपुर से बोल रहा हूँ जी। जी हमको पूछना है कि एक पुराना कब्रिस्तान है जी जी, तो उसमें मिट्टी पट रहा है, तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह जा सकता है? जैसे मिट्टी पाटने के लिए उसमें ट्रैक्टर जा सकता है? सवाल रिपीट कीजिए। जी एक पुराना कब्रिस्तान है जी, तो उसमें मिट्टी पटना है, तो मिट्टी पाटने के लिए ट्राली अंदर जा सकती है कब्र के ऊपर? अच्छा ठीक है, बस यही सवाल है। जी जी ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
جی مولانا صاحب. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر قبرستان کو ہموار کرنا ہے اور اس کی مٹی برابر کرنا ہے یا اس کے اندر مٹی ڈالنا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ لے جا سکتے ہیں اور برابر کر سکتے ہیں, مٹی ڈال سکتے ہیں. قبرستان کے اندر ٹریکٹر لے جانا کوئی غلط نہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمیں ہمارے بچے کی نوکری کے لیے بات کرنا ہے. نوکری جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہوں. جی جی ہماری بچی ہے 30 دن میں خطری ہے. ذرا پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائیے, ذرا گھر میں برکت کے لیے بھی بتا. ذرا ہمارا پھر رات کو ذرا میں کھانا پکاتے تو ذرا نظر آتا ہے اس کے لیے, ذرا کیا تو پڑھنے کے لیے کوئی کھاتے رہتے ہیں, کوئی دسترخوان ڈالتے رہتے ہیں, ایسا نظر آتا ہمارے لیے. مولانا سے ذرا وظیفہ فکر. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. جی پہلا سوال جو بہن نے کیا ہے جاب کے لیے, ان کے بیٹے کی نوکری کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ صبح و شام 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 40 مرتبہ اس کو صبح اور 40 مرتبہ شام کو پڑھ کے دم کریں. اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا ہے وہ پتھری کے متعلق ہے. تو قرآن مجید کے پہلے سپارے میں یہ آیت آتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. 21 مرتبہ اس کو پانی پہ دم کر کے صبح شام پیے تو انشاءاللہ پتھری دور ہو جائے گی. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہی ہوں. میرا نام آفرین ہے. جی سوال کیجیے. ہاں میرے کو میری بچی کے بارے میں سوال کرنا تھا. میری بچی ابھی 8th کلاس میں ہے, لیکن 1.5 مہینہ ہوا وہ اسکول ہی نہیں جا رہی, اور اس کو چھاتی میں دکھتا اور گھبراہٹ ہوتی بولتے, اس کے لیے بہت پریشانی. 1 مہینے سے یہ کیفیت ہے؟ ہیلو جی 1 مہینے سے یہ کیفیت ہے؟ ہاں 1-1.5 مہینہ ہوا اسکول ہی نہیں جا رہی ہوں. شکریہ کال اور کرنے. ابھی پیپر چل. جی ہاں جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو صبح اور شام جو ہے 11 مرتبہ یہ سورت پانی پہ دم کر کے پلا دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پڑھائی کی طرف دل مائل ہو جائے گا. اور اسی سورت کو تیل کے اوپر دم کر کے سینے کے اوپر بھی مالش کریں. سورہ علم نشرح علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ چھوٹی سی سورت قرآن مجید کے اندر ہے. اس کو 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں. اور جو تکلیف بتائے کہ سینے میں تکلیف ہوتی, تھوڑا سا کڑوا تیل لے لیں, کڑوا تیل, اور کڑوے تیل کے اوپر اسی سورت کو 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اور سینے کے اوپر مالش کریں تو انشاءاللہ درد بھی دور ہو جائے گا اور پڑھائی کی طرف دل مائل ہو جائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دلی سے ذوالفقار علی بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہاں یہ میرے کو دم کا بیمار ہے, دم آتا ہے, دم پھولتا ہے. اب اس کے لیے کوئی دعا, چھوٹی چھوٹی دعا بتا دیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سب سے پہلے تو بھائی کو چاہیے کہ شہد کا استعمال کریں. سب سے پہلے تو بھائی کو چاہیے کہ شہد کا استعمال کریں, یعنی 2 چمچ شہد ان کو صبح پینا ہے. اور شام کو قرآن مجید کی یہ دعا پڑھ لیا کریں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, یعنی سورہ 3 جو ہے اس کو جو ہے 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے شام کو پینا ہے اور صبح ان کو 2 چمچ شہد کا استعمال کرنا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से रख रही हूँ, मेरा नाम शहनाज है। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी। मेरा लड़का 11 साल का है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। जी सवाल कीजिए। हाँ, मेरा लड़का 11 साल का है। उन्हें रोटे मारता है, ऐसा बहुत आवाज निकलती है उसके सीने से। और आपको वो रात में घबरा के उसके कुछ भी बक के पेशाब करेगा बिस्तर में। और दूसरा सवाल ये है कि मैं बरसात में क्या देखती हूँ, तो बड़ा पानी है, बस में या ऑटो में जाके जोर से तरह जाके गिर जाती हूँ, घावरी पड़ के चमक के लिए। जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन से गुजारिश है कि जब वो कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। जी मौलाना साहब। बहन का पहला सवाल समझ में आया है, दूसरा सवाल समझ में नहीं आया। पहला सवाल उन्होंने जो किया था कि बेटा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, उलझन घबराहट की उसके बैठ जाता है। जी जी जी। तो उनको चाहिए कि सूरह मुज़म्मिल और 1 बार और आयतल कुर्सी 3 बार, सूरह मुज़म्मिल 1 बार, आयतल कुर्सी 3 बार सोने से पहले पानी पे दम करके पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो नाज़रीन प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें, सवाल को वाज़ेह रखें, मुख्तसर रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन होते हाज़िर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरी बेटी है 17 साल की, उसको छाती में बहुत दर्द है, खांसी रुकती ही नहीं है, तकरीबन 10-15 दिन हो गए। और वो टेंशन भी बहुत लेती है, स्कूल में पीछे जाती है जब स्कूल ही नहीं जा सकती है इस बीमारी की वजह से। जी। तो फिर सिर्फ टेंशन लेती है, आगे मतलब ये नहीं बोलती है कि मैं करूंगी पिछला कंप्लीट, वो टेंशन बहुत लेती है, फिर बीमार पड़ जाती है। ठीक है, जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। जी, खांसी के लिए जो इन्होंने सवाल किया है तो इनको चाहिए कि सोते वक्त थोड़ा सा नमक और शहद का इस्तेमाल करें सोते वक्त। और सुबह जो है इनको चाहिए कि 7 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ना है, सूरह फातिहा अल्हम्दु 7 मरतबा पढ़ना है और पानी पे दम करके पिलाना है। और सोते वक्त थोड़ा सा हल्का सा नमक और शहद का इस्तेमाल करें तो ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? नहीं, मेरा प्रॉब्लम अलग सुनिए तुम्हें। मेरे बच्चे का अब्दुल्ला का सुन्नत का प्रॉब्लम है, सुन्नत का प्रॉब्लम है वो बच्चे को। किस तरह तकलीफ है? क्या तकलीफ है? पोते का प्रॉब्लम है। पोते में रग खराब, रग में खून जम गए हैं। पोते में रग का खून जम गए हैं।
उसमें खराब हो गो, दवाएं खिलाए तो भी कम नहीं हो रहा, ऑपरेशन नहीं है सर का, कम होना और उसकी नौकरी अच्छी है, वो नौकरी में सेट होना। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। जी, बहन ने जो सवाल किया है तो उसके लिए चाहिए कि जो दुआ मैंने अभी बताई थी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, ये दुआ 41 मरतबा पानी पे दम करके पिलाएं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तकलीफ़ इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और दूसरे जो जॉब के लिए उन्होंने सवाल किया है तो उनको चाहिए कि सूरह फ़तेह की पहली आयत पढ़ें, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये सूरह फ़तेह 26 सिपारे में पहली आयत पढ़ना है। हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह अच्छी जॉब लगेगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं जी, सवाल कीजिए। हमारे घर में सब बीमार रहते हैं, बच्ची के हाथ से ना और भाई की नौकरी के हाथ से अच्छी जॉब लगने के हाथ से दुआ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। सत्तरवें पारे में ये आयत आती है, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। 17 सिपारा जहाँ पे रुबा होता है उसके आगे ये दुआ लिखी हुई है, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। 101 मरतबा पानी पे दम करके पूरे घर वालों को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह जो घर में बीमारियां रहती हैं, आए दिन तकलीफ़ रहती हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बीमारियां और तकलीफ़ें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। जी, और नौकरी के सिलसिले में जी, नौकरी के सिलसिले में इनको चाहिए कि जो है ये हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरा सिपारा जहाँ पे निस्फ़ होता है वहाँ पे ये दुआ लिखी है कुरान मजीद की। हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अच्छी जॉब लगेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ख्वाब का है। ख्वाब में मैं हजरत इमाम जफर सादिक का नाम ले रही हूँ जी, और वो सिलसिले में थोड़ा मौलाना साहब से बात करना है। ख्वाब में मैं हजरत इमाम जफर सादिक जी। हारून साहब कोई सवाल है? और को सा भी नहीं होता, पूछना था। ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती। अगर ख्वाब में किसी का नाम लिया जा रहा है तो अब इसकी ताबीर क्या है कि भाई उनकी तरफ से अगर वो मरहूमीन है तो उनकी तरफ से कुछ एसाले सवाब कर दिया जाए, पढ़ के बख्श दिया जाए, वरना ऐसे ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से खफाब है बोल रहा हूँ। जी जी जी, सवाल कीजिए। ये हमारे घर में जो है तबीयत खराब है, पैरा जो है चिंचुआरा कर रहे हैं, मौलाना क्या है इनका? आपके घर में जी क्या सवाल है आपका? हमारे घर में जो है तबीयत ठीक नहीं रही। तबीयत ठीक नहीं रह रही जी, और वो पैरा में चिमटे अगर ऐसा हमारा मुझे बोल रहे पैरों में जिंदे मारे मुझे ऐसा हो रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। उसके वास्ते क्या है दुआ मौलाना बताइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। भाई को चाहिए कि 27 सिपारे में ये दुआ लिखी है, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अन्नी मगलूबुन फंतसिर। 27 सिपारा जहाँ पे निस्फ होता है उसके थोड़ा सा पहले ये दुआ लिखी है और इस दुआ को 101 मरतबा सुबह पानी पे दम करके पिएं
اور 101 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی ذات سے امید ہے بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی ہمارے پیسے آنے والے ہیں, ابھی تک نہیں آ رہے, اس کے لیے کوئی دعا بول دینا. اور ہیلو جی جی اور ہے نا زخم کے لیے, زخم ہوتا ہے نا, اس کے لیے کوئی دعا بول دینا. کہاں پر ہے زخم؟ ہاں زخم کہاں پر ہے؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ سورہ والضحیٰ پڑھیں کثرت سے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. سورہ ضحیٰ کو تقریباً یہ 11 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں اور 11 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں. تو جو چیزیں دور ہیں آنی ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلدی آ جائیں گی. اور دوسرا سوال جو بہن نے زخم کے بارے میں بتایا ہے, وہ ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پئیں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیں تو زخم انشاءاللہ ان کا پر ہو جائے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے. میرے سوال 2 ہیں. ایک تو یہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, سب کا سستی ہے نماز کی, تو کوئی یہ دعا بتا دیو کہ مطلب کوئی پڑھ دیں تو نماز کی سستی دور جائے. اور ایک کوئی چیز کھو گی تو وہ چیز ملنے کے لیے کوئی دعا بتا دے, پڑھتی رہوں تو مل جائے. 2 سوال ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. یہ بہت بڑی کمی ہے جو گھروں میں لوگ نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں. تو سب سے پہلا تو اس کا عمل یہ ہے کہ سارے گھر والے جتنے جوائنٹ فیملی ہے, جتنے بھی ممبرس ہیں, ان کو بیٹھال کر کوئی ایسی دینی کتاب ان کے سامنے پڑھی جائے, نماز کے متعلق کوئی کتاب پڑھی جائے اور ان کو شوق دلایا جائے اور نماز کے فضائل ان کو بتایا جائے, نماز کے مسائل بتائے جائیں کہ نماز کے چھوڑنے پر اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں, نماز پڑھنے پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. تو اپنا ایک کوئی ٹائم مقرر کر کے سارے گھر والوں کو بٹھال کر کوئی ایسی دینی کتاب پڑھی جائے. فضائل اعمال کی کتاب ہے اور جو نماز کے متعلق جو کتاب ہے یہ ان کو پڑھنا جائے. اور ان کو چاہیے کہ جن لوگوں کے اندر نماز کی سستی ہے ان سے بتا دیں کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یعنی ایک تسبیح ہر شخص کو استغفار کی پڑھنا ہے. استغفار کی برکت سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جو ہے نماز کی توفیق ان کو ملے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہی ہوں. ابھی میں نے فون کری تھی. مولانا نے کڑوا تیل بولے تھے, تو اس کے لیے رائی کا تیل چلتا کیا, اور اس پر علم نشرہ کا ہی سورہ پڑھنا ہے کیا؟ بچی کے لیے کری تھی میں نے اسکول. یہ مسٹرڈ آئل کی بات کی گئی تھی, کڑوا تیل کی بات کی گئی تھی. کڑوا تیل پر پھونکنا تھا, علم نشرہ لگا. ہاں. اور ایک سوال ہے میرا. میری ایک چھوٹی سی دکان ہے, تو چلتی ہے, اس میں کتنا بھی مال بھرو وہ بھرو, اس کے لیے بھی کچھ بتاؤ. اور گھر میں پیسے کی بھی بہت تنگی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, مالی تنگی رہتی ہے. جی مالی تنگی کے لیے اور جو کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ سورہ واقعہ بعد نماز مغرب 1 مرتبہ گھر میں ضرور پڑھا کریں سارے افراد مل کر. سورہ واقعہ 1 مرتبہ بعد نماز مغرب کے گھر میں پڑھنا ہے سارے افراد کو. اور جو دکان ہے دکان کے اوپر بھی سورہ واقعہ کو پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے دکان میں چھڑک دیا کریں.
ایک مرتبہ سورہ واقعہ کو پانی پہ دم کر کے دکان پہ چھڑکنا ہے، اور بعد نماز مغرب کے گھر میں تمام افراد کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جو شخص دکان کے اوپر بیٹھے اس کو چاہیے کہ کثرت سے وہ استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ روزی کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں۔ اچھا صاحب، جی صاحب میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیجئے۔ سوال کیجیے۔ جی صاحب میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں، میری جوڑوں کے سر میں درد ہوتا ہے ایک طرف بہت زیادہ۔ ہلو جی، اور کوئی سوال؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ ان کی گھر والی اور اہلیہ جو ہے جو بھی تیل استعمال کرتی ہیں سر میں لگانے کے لیے، اس تیل کے اوپر پڑھ لیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ سورہ زلزال پوری سورت 11 مرتبہ اسی تیل کے اوپر دم کریں جو تیل ان کی اہلیہ استعمال کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جو سر میں درد رہتا، تکلیف رہتی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیاض بول رہا ہوں شاستری باغ سے۔ سوال کیجیے۔ مجھے اپنی اہلیہ کے لیے پوچھنا ہے کہ وہ مطلب پڑھائی وڑھائی تو بہت کرتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کا نا ذہن ایسا ہے کہ وہ بھول جاتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز کہیں بھی رکھ کے کچھ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے کے لیے بھول جاتی ہے، کچھ حفظ کرنا چاہتی ہے کوئی بات کوئی صورت تو وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، اور کچھ شکریہ اسی کے لیے میں نے پوچھا تھا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی کو چاہیے کہ بادام لے لیں، بادام، اور بادام کے اوپر ایک مرتبہ سورہ مدثر ایک مرتبہ پڑھ کے اور تقریباً 40 بادام کے اوپر دم کر لے، روزانہ نہار منہ ان کو ایک بادام کھلا دیا کریں۔ پھر سے اس کو سمجھ لیں، 40 بادام لے لیں اور اس پہ ایک مرتبہ صرف سورہ مدثر پڑھ کے بادام کے اوپر دم کرتے ہیں، روزانہ نہار منہ ایک بادام کھا لیا کریں۔ سورہ مدثر 29 سپارے میں ہے، 29 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے اس کے تھوڑا سا آگے ہے سورہ مدثر، ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بلند شہر سے بات کر رہا ہوں، جی محمد نعیم۔ جی نعیم صاحب سوال کیجیے۔ جناب ہم کافی دن سے آپ کا نمبر ملا رہے ہیں، لیکن مطلب نمبر مل نہیں رہا، جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ نمبر مل گیا آج الحمدللہ۔ تو ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے گھر کافی بڑا، تو ہمارے بھائیوں کا حصہ بانٹی ہوگی اس میں سے، اور اس میں ہمیں پیچھے کا حصہ ملا تو ہم نے گھر بنا دیا۔ جس دن سے گھر میں آئے ہیں ہمارا روزگار برابر نہیں چل رہا، خیر و برکت نہیں ہو رہی، اور تعویذ وغیرہ بہت ملے تھے گھر میں، تو اور ہماری گھر والے کی بھی طبیعت زیادہ برابر نہیں رہتی، میری بھی طبیعت زیادہ اچھی نہیں رہتی، یعنی گھر میں بڑا چڑچڑا پن سا رہتا ہے، یعنی جیسے ایک دم سکون نہیں ہے، اور روزی روزگار میں خیر و برکت نہیں ہے بالکل بھی، نہ کام چل رہا، 11 مہینے ہو گئے بالکل ٹھالی پڑے ہوئے۔ گھر میں نماز اور قرآن ہاں بالکل، بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، جی ماشاءاللہ نماز کی 5 وقت کی پابندی ہے، اور بس یہ بچے وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ کیا پڑھائی کرتے ہیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی کو چاہیے کہ اگر یہ کر سکتے ہوں تو گھر کو چینج کر دیں، اگر یہ کر سکتے ہیں تو گھر کو تبدیل کر دیں، چینج کر دیں، کیونکہ اس کا بھی فرق ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، جگہ اور مکان کا بھی فرق پڑتا ہے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ صبح 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑک دیں،
3 مرتبہ سورہ رحمان پانی پہ دم کریں اور پورے گھر میں چھڑک دیں، اور شام کو بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ تلاوت کر لیا کریں۔ شام کو بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت سارے گھر کے افراد کریں، اور صبح سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑکیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جو تکلیف ہے بھائی کو انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سورت سے بات کر رہی ہوں۔ ذرا میرے کو پرابلم ہے، پیشاب میں میرے کو جلن بہت الٹی ہے۔ اس سے پہلا بھی میرے کو لگ بھگ 2-3 مہینے پہلا بھی ایسا ہوا تھا۔ میں ابھی میرے کو پیشاب میں بہت جلن الٹی ہے، پیشاب کرنے جاتی ہوں بعد میں آتی ہوں تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ میں پیشاب بھی اتنی بار بار، پر ابھی 2 دن میں دوائی لائی تبھی فرق ہے، پر تو بھی میرے کو پیشاب تو بند ہو گئی، بہت بار بار آتی تھی پیشاب تو بند ہو گئی، پر تو بھی میرے کو ابھی پیشاب میں جلن ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بھانجی ہے، اس کا رشتہ نہیں آتا، 25 سال کی ہو گئی، وکیل ہے ماشاءاللہ، تو اس کا رشتہ نہیں آتا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بہن کو چاہیے کہ اصلی تل کے لڈو لے لے، اصلی تل کے لڈو جو کھانے والا تل آتا ہے اس کے لڈو لے لے، اور وہ روزانہ صبح ان کو نہار منہ 2 لڈو کھانا ہے۔ اصلی تل کے جو لڈو آتے ہیں، تل کے لڈو لے لے اور روزانہ نہار منہ ان کو صبح کھانا ہے 2 لڈو، ایک چیز۔ اور دوسرے کی شام کو ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیئے تو انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال جو بہن نے رشتے کے متعلق کیا ہے، تو جس کا رشتہ ہونا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا، بعد نماز عشاء بیٹھ کے وہ 21 مرتبہ دعا کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ دعا 27 سپارے کے پہلے صفحے میں لکھی ہوئی ہے، اور بعد نماز عشاء ان کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے مناسب رشتہ انشاءاللہ ملے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں توسم بول رہی ہوں گجرات سے۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ میں کوئی بھی مولانا سے بات کرتی ہوں یا درگاہ پہ جاتی ہوں تو میرے کو عجیب سی گھبراہٹ ہوتی لگتی ہے، اور اس کے بعد سے میں 3-4 سال تک ایسا چلتا رہا۔ اس کے بعد سے بھی 15 دن ہوا تو کوئی مولوی صاحب بتایا ایسا آئے گھر پہ تو چیک کرے، تو انہوں نے ایسا بتایا کہ بولے تمہارے اوپر جنات ہے۔ میں جب مولوی صاحب کے پاس جاتی نا تو ایک دم میرے کو عجیب سی گھبراہٹ ہو تو میں ایک دم میں گر جاتی ہوں، چکر آتے، تو میرے کو انہوں نے ایسا کیا کہ تمہارے اوپر جنات ہے، تو وہ گھر مانگ رہے ہیں اور وہ چوکی باندھنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس کا بارے میں پوچھنا تھا، اس کو بتا دیجیے کب سے یہ کیفیت کیا کرنی چاہیے؟ جی یہ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تو 4 سال سے ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ 15 دن ہوا ہے، جمعے کو آتے ہیں مولانا صاحب، تو انہوں نے بتایا ایسا، تو چوکی باندھنے کا کہہ رہے، تو کیسا ہے، باندھنی چاہیے یا نہیں وہ بتا دیجیے تھوڑا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بہن کو چاہیے کہ جو تکلیف یہ بتا رہی ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، اور آیت الکرسی چاروں قل، آیت الکرسی چاروں قل اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع صبح اور شام پانی پہ اتنا دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ جو تکلیف یہ بتا رہی ہیں وہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، آیت الکرسی چاروں قل، صبح شام پانی پہ دم کر کے پئیں۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ارمان انصاری ہے۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں جی میرا سینے میں ہمیشہ درد رہتا ہے، مطلب 6 مہینہ ہو گیا، اور میرا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا ہے، کیا پتا الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتا ہوں۔ جی میرا یہی سوال تھا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔
جی مولانا صاحب. بھائی کا سوال واضح کر دیجئے، سمجھ میں نہیں آیا. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے سینے میں درد رہتا ہے. پہلا سوال یہ تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ پڑھائی میں ان کا من نہیں لگتا. جی، سینے پہ درد کے لیے ان کو چاہیے کڑوا تیل لے لیں اور اس کے اوپر سورہ علم نشرح دم کرے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ تیل کے اوپر دم کر کے سینے کے اوپر مالش کرے تو انشاءاللہ سینے کی کیسی بھی تکلیف ہوگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور دوسرا سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ وہ پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں یا علیم یا علیم یا علیم. یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ پڑھائی میں من لگے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ترنم بول رہی ہوں. ذرا مولانا صاحب سے یہ بول دیجئے میرے لڑکا کے لیے دعا کر دے. اس کا نام عاصم ہے، جو میں نشہ مکتی میں ڈال دیا ہے. ذرا سنی دعا کروا دیجئے کہ اس کی ساری حرکتیں ٹھیک ہو جائے. اور مولانا صاحب سے ایک اور سوال ہے، جو 7ویں پارہ کا جو بتایا تھا کہ نشہ کرنے والے چھوڑ دیتے، تو ان کو میں نے 11 بار وہ دعا پڑھ کے دیا تھا قرآن کا اس کے پاپا نے، اور اول آخر 7 بار درود شریف. تو 1 مہینہ تک ہی دیا تھا. جب سے وہ بہت زیادہ اور کرنے لگا تھا تو پھر میں اس کو بند کروا دیا، سمجھے. اب تو وہ وہاں بند ہے تو اب میں اس کو تو دینے جا نہیں سکتی ہوں نا ہر روز. جی سوال سن رہا ہوں. ہاں تو آپ ذرا سا مطلب لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے بہت زیادہ ہے نا؟ ہاں، گانجا پیتا ہے بہت زیادہ ایک لڑکی کے چکر میں. ایج کیا ہے؟ ایج کیا ہے؟ وہ لڑکا کا ابھی 28 جون کو 18 سال کا ہو جائے گا. ابھی 2 سال سے وہ ایک لڑکی کے پیچھے پنڈت ہے، اس کے پیچھے مسکان نام ہے، اس کے پیچھے کرتا ہے. واضح ہو چکا ہے آپ کا سوال. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ یہ صبح اور شام روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ایک تسبیح یہ پڑھ لے یا رؤوف ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے. کیونکہ بتا رہی ہیں کہ بیٹا ان کا اس وقت ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کے حق میں دعا کرے. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَهَا حِجَابٌ، کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا ایسی ہوتی کہ اللہ کے ہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. تو روزانہ ان کو صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی یا رؤوف ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کریں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ بیٹا جو ہے ان کے نشے کی چیزوں سے نفرت پیدا ہوگی. جب ان کا بیٹا ان کے پاس آ جائے تو جو میں نے پہلے دعا بتائی تھی قرآن مجید کی، اس کو یہ بند نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں. چاہے وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، ہر چیز کا، ہر دعا کا ایک کورس ہوتا ہے. اس کو تقریباً 40 دن جو ہے اس کو پلاتے رہیں، اور 40 دن کے بعد انشاءاللہ اس کے اثرات دیکھیں گی. نشے کی چیزوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے بول رہی ہوں، شبنم. جی سوال کیجئے. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے پڑوس میں، وہ ضدی بہت ہے، بہت ضدی ہے. کسی کی بھی بات نہیں مانتا، نہ کسی کی بات سنتا، اپنی ضد پوری کروا کے رہتا ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. چوتھا سپارہ جہاں پہ ربا ہوتا ہے، چوتھا سپارہ جہاں پہ ربا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے. 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائے. اللہ کی ذات سے امید ہے جو اس کے اندر غصہ اور چڑچڑاپن ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی.
تو ناظرین یہ تھے مفتی ہارون نظامی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ ناظرین فی الحال وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔